السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بلکہ کیا کہتے ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی فرمائی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ وہ بو تو عام انسان نہیں سونگھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے سونگھ لیتے ہیں، کیونکہ فرشتے بہت حساس مخلوق ہے نا، اور انہیں بو آ جاتی ہے جو انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ خود سوچیں، ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہوگی، اس کو کیا روحانیت ملے گی، جس سے فرشتے ہی 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی تھی، یعنی انہیں ایسی باطنی نظر بخشی تھی نا، کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو وہ اس کے وضو کے پانی سے جان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ تو دیکھو، جب انسان وضو کرتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، مطلب اس کے ہر حصے کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے یہ طاقت چھین لے، کہ لوگوں کے بارے میں ایسا گمان پیدا ہوتا ہے، مطلب انہیں پھر ہر چیز کا پتہ چل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ کبھی انسان دیکھو اپنی طاقت میں ہوتا ہے، کبھی کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس سے بزدلی سرزد ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن بخل نہیں کر سکتا، وہ بخیل نہیں ہوتا۔ لیکن پھر فرمایا کہ ہاں، وہ بخیل ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اولاد کی محبت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ دیکھو، انسان سوچتا ہے نا کہ آئے میری اولاد ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹ جاؤں، اور جب تک انسان اکیلا ہوتا ہے، بے دریغ خرچ کرتے ہے، اکیلی ذات ہوتی ہے نا، تو وہ بے دریغ لگاتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی، لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کی اولاد ہو جائے تو انسان تھوڑا سیلفش ہو جاتا ہے نا، ہم خود بھی ایسے ہی ہیں، کیا ہے ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ذرا جمع کر لیں، ان کے کام آئے گا۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بے ٹوک کہا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں ذرا، یعنی مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں مردان کے دربار میں حضرت سعید بن زید عربی بنت اوس نے شکایت کی نا، کہ حضرت سعید کے بارے میں، کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ تو مردان نے ان سے حضرت سعید سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی زمین پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے بالش پر زمین بھی کسی کی زور و زبردستی سے قبضہ کی تو اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی مردان نے کہا کہ اب میں صحیح سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ سارے انہوں نے اتنی بڑی بات کی تھی، اس کے بعد کیا سوال کرتے نا؟ تو حضرت سعید نے بدوا دی اس عورت کو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو اللہ اس کو اندھا کر دے اور اپنی زمین میں گر کے یہ اس کی موت واقع ہو نا۔ تو کہتے وہ عورت ایک دم اندھی ہو گئی، تو وہ چلتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوا لگی ہے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ اسی کنویں میں گری اور مر گئی نا، یعنی اس کی اپنی زمین پہ ہی اسے موت آئی، وہ کنویں کے بارے میں جھوٹ بولا تھا نا اس نے۔ تو دیکھو ذرا، یعنی کتنا برا انجام ہوتا ہے جھوٹے کا۔ تو بس جو بات ہو، دیکھو انسان کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے مطلب سچ بولنے سے نا، کہ انسان کہتے ہیں جھوٹ بول کے میں بچ جاؤں گا، میری ذرا بچت ہو جائے گی، لیکن جب وہی جھوٹ کھلتا ہے تو پھر انسان کتنا دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ
یہ تھوڑا-سا سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس وقت پی لے نا یہ سچ کا کڑوا گھونٹ، تو ساری عمر کے لیے وہ مطلب بے عزت ہونے سے، لوگوں کی نظروں میں سے مطلب گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جھوٹ نہ بولا کریں، جس طرح جھوٹ ہر فساد کی جڑ ہے۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جو انسان سچ بولتا ہے تو اس سے پھر کسی برائی کی امید نہیں ہوتی۔ یقیناً آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی میری بات، پلیز اس پہ عمل بھی کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔